السلام علیکم دوستوں، آپ کا سواگت ہے میرے اس بلاگ میں۔ الحمدللہ میری طبیعت بہتر ہے، اچھی ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے۔ میرا سیکنڈ کیمو بھی ہو گیا کل، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تھوڑی سی پریشانی آئی تھی کیمو کے دوران، کافی مجھے درد ہو رہا تھا میرے ٹیومرز میں جو گلے پہ ہے، اور گلے کی نس ہے جو پیچھے دماغ کو جاتی ہے، اس میں کافی کھچاؤ تھا، اس کی وجہ سے سر بھی دکھنے لگا تھا میرا۔ تو وہاں کی جو سسٹر تھی انہوں نے مجھے ایک پین کلر دیا، تو اس سے آدھے پونے گھنٹہ 1 گھنٹے میں لگ بھگ تھوڑا تھوڑا آرام ہو گیا مجھے۔ باقی الحمدللہ گھر پہ آیا، کمزوری تھی، تھوڑا ہاتھ پیر تھرتھرا رہے تھے، جو ہوتا ہے ہر بار ویسے ہی ہوتا ہے، تھوڑے سے چکر آتے ہیں اور کافی نیند جیسا لگتا ہے، ڈروزینس جسے کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اور کچھ بھی کرنے کا من نہیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے بس لیٹے رہو، سوتے رہو۔ یہ سب کیمو کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، باڈی کو ہلا دیتا ہے وہ پورا۔ تو باقی تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آج صبح اٹھا ہوں تو بہت فریش محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کا بہت احسان ہے، کروڑوں احسان ہے اللہ تعالیٰ کا میرے، اور آپ لوگوں کی دعا ہے، اس کے لیے اللہ کا شکر ہے، میں ہمت سے کھڑا ہوں۔ اور ایسے ہی آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ میں جلد ہی اس کو ہرا دوں گا انشاءاللہ، کوشش جاری ہے میری۔ اور ہماری جو پچھلی بات ہوئی تھی وہ پاسی گھاٹ تک ہوئی تھی۔ پاسی گھاٹ تک میں گیا تھا، اور جمولے کو میڈم سے دوا لینے کے لیے، ان کی دوا کھایا میں نے 2 مہینہ، کچھ خاص فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، اوکے لیٹس گو۔ پھر آگے جیسے جیسے میں واپس آیا تو 10 مئی ہو چکی تھی، پھر میں نے دوائی کھایا، میرے کو مئی کے اینڈ میں میرے کو لگا کہ یہ ٹیومرز جو ڈسٹرب کر رہے ہیں میرے کو، نکلنے میں دقت دے رہے ہیں، میرے کو سانس کی نالی میں دقت دے سکتے ہیں، تو پھر میں نے وہاں دلی میں ایمز ہے، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، جو کافی جانا مانا ہاسپٹل ہے، وہاں میں نے دکھایا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے دیکھا مجھے، میرا کیس ٹیومر بورڈ میں ڈسکس ہوا، اور کافی 2-3 ٹیسٹ بھی انہوں نے کروائے، میرے سی ٹی اسکین کروایا میرا، اور انڈوسکوپی کیا میرا نے، اور 3-4 بار مجھے جانا پڑا وہاں پر۔ وہاں بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے، ٹاٹا کی طرح، جس طرح بھیڑ ٹاٹا میں ہوتی ہے اسی طرح آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور بہت بڑا دواخانہ ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے وہ، اور اتنا بڑا ہے کہ ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ جانے کے لیے گاڑیاں لگتی ہیں وہاں پر، جو فری آف کاسٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کو چھوڑتی ہیں یہ ڈسپینسری سے، وہ او پی ڈی سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں۔ کافی اچھا مینجمنٹ ہے، صاف ستھرا ایک دم، بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا لگا مجھے وہاں پر۔ تو فائنلی انہوں نے مجھے ڈائگنوز کر کے بتایا کہ آپ کو، بولے سر آپ کو آپریشن تو ہو نہیں سکتا، آپ کا ٹیومر بڑھ گیا ہے، اور آپ کو کیمو تھراپی ہی لگے گی، اور کیمو تھراپی ہم لوگ یہاں پر دے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس سلاٹ خالی نہیں ہے، اگلے 6 مہینے تک سلاٹ خالی نہیں ہے۔ تو آپ نے جہاں سے پرائمری علاج لیا ہے پہلے، جہاں آپ نے جو کروایا ہے، تو آپ وہیں جا کے کروا لیجئے، زیادہ بہتر رہے گا۔ اور بولے یہ اگر پھٹ جائے گا جو گلے میں ہے، مطلب آپ کے ٹیومر اگر یہ پھٹ گیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں تھوڑا ان کی باتوں سے گھبراہٹ گیا، مجھے یار ٹینشن والی بات دے رہے لوگ میرے کو، لیکن اب ڈاکٹر اس سے بہتر جان سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے آگے کا، تو میں تو نہیں جان سکتا، میں تو کوشش کر رہا ہوں بس اپنی طرف سے۔ تو پھر وہاں سے ہم لوگ وہاں سے نکل آئے، پھر ہم نے پلان کیا واپس ممبئی جاتے ہیں، وہیں جا کے جہاں سے علاج لیا تھا اسی کے پاس جائیں گے، ادروائز ٹاٹا میں جائیں گے۔ ٹاٹا کی میری فائل تو پہلے کی بنی ہوئی تھی، تو ہم لوگ پھر تھوڑا ٹکٹس کے لیے اسٹرگل کیے، ٹکٹ ہو گیا، پھر 20 جون کو ہم لوگ یہاں پر آ گئے۔ جس دن 20 جون تھا، ابھی فرائیڈے تھا، اسی دن میں نے جا کے ایک ہیڈ اینڈ نیک کینسر انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے جہاں ممبئی مزگاؤں میں، سلطان پردھان جی کے پاس، وہاں جا کے ان کو دکھا دیا میں نے اسی دن، سیم ڈے۔ تو انہوں نے بھی دیکھ کے یہی بولا کہ بیٹا آپ کو پہلے کیمو تھراپی لگے گی، اس کا آپریشن ابھی ہو نہیں سکتا ہے، کافی بڑھ گیا ہے۔ تو میں بولا ٹھیک ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر میرے کو میڈیکل آنکولوجسٹ سے ملوایا، اس کے بعد ان سے بیٹھ کے میں نے ڈسکس کیا، تو انہوں نے بولا کہ دیکھو ابھی اس میں کچھ کر نہیں سکتے آپ کے کیمو تھراپی کے ساتھ ساتھ میں اس میں امیونو تھراپی چلا سکتے ہیں آپ۔ امیونو تھراپی میں آپ کو کم تکلیف ہوگی، مطلب امیونو تھراپی سے آپ کے امیون سیلز بڑھیں گے، تو اس کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں۔
تو میں نے ٹھیک ہے سر کیا خرچہ آئے گا؟ تو انہوں نے میرے کو ایک 2 پلان بن رہا ہے کہ 40 mg چڑھائیں گے تو آپ کو 4.5-5 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، پلس کیمو کا الگ سے خرچہ آئے گا، اور سائڈ بائی سائڈ کیمو چلے گا وہ بھی الگ سے آپ کو خرچہ آئے گا، اور 4.5 اور 240 mg چڑھائیں گے تو اس میں آپ کو لگ بھگ 13-13.5 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ تو بولے آپ سرٹیفکیٹ بنوا لیجیے، کاسٹ سرٹیفکیٹ نیچے سے آپ کو پورا ڈیٹیل مل جائے گا کتنا کیا خرچہ آئے گا، جو میں آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں۔ تو بچی نے نیکسٹ ڈے جا کے وہ کاسٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنائے ہیں، تو میں نے پوچھا یہاں سے ٹرسٹ کے دوارا کچھ ہیلپ اس میں ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بولا رہی امیونو تھراپی میں ہمارے پاس سے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی آپ کو، یہ پریون علاج ہے، اس میں آپ کو پیسہ پورا دینا پڑے گا۔ تو پھر میری ہمت ٹوٹ گئی، میں بولا یار اتنا پیسہ تو ہے نہیں میرے پاس، اب میں کیا کروں، کیونکہ آلریڈی کافی کچھ پیسہ خرچہ کر چکا ہوں اور اب میں ابھی کام پہ بھی نہیں ہوں۔ تو میں بولا یار اتنا مہنگا علاج لینا میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر ہم لوگ نے ٹاٹا میں نیکسٹ ڈے ٹاٹا میں چلے گئے۔ ٹاٹا میں گئے تو ٹاٹا والوں نے پہلے دیکھا مجھے، بولا کہ آپ اتنے دن تھے کدھر؟ بولے آپ لاسٹ ٹائم ہی آئے تھے اور اتنے دن کے بعد آپ شکل دکھا رہے ہو، آپ اتنے دن تھے کدھر؟ تو ان کو سمجھایا میں نے، سر میں نے پورا علاج لے لیا، میں باہر سے آپریشن کروا لیا، ریڈیشن کرا لیا میں نے، وہاں سے سارا علاج میرا میں پراپر فالو اپ دے رہا تھا۔ پھر اچانک میں یہ آ گیا، تو اس کے بعد سے پھر میں آیورویدک میں چلا گیا۔ تو میں نے آیورویدک میں جا کے آپ نے بڑھا لیا بہت اس کو، آپ فٹافٹ جا کے پیٹ سی ٹی کروا لیجیے۔ تو انہوں نے پھر پیٹ سی ٹی مجھے لکھ کے دے دیا، تو میں نے نیکسٹ ڈے جا کے پیٹ سی ٹی کروایا۔ اس کی رپورٹ آئی 3-4 دن کے بعد، تو پھر میں جا کے پھر ڈاکٹروں سے ملا، تو انہوں نے بولا کہ آپ کا یہ کیس کافی بڑھ گیا ہے، اسٹیج 4 ہو گیا ہے، تو یہ ابھی ہمارا فوکس ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، کیور کرنے کے اوپر نہیں ہے، اس کو پہلے پریونشن پیلیٹیو ٹریٹمنٹ آپ کا چلے گا، اس کو ہم لوگ 4 کیمو دے کے کنٹرول کریں گے، پھر اس کے بعد پیٹ سی ٹی کریں گے، اس کے بعد اور بھی کیمو پلان کیا ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک مطلب چلتا ہے علاج آپ کا، لمبا علاج چلے گا آپ کا، تو آپ اس کو بیچ میں چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ تو بولا سر اب بالکل نہیں بھاگوں گا، پوری جان لگا دوں گا انشاءاللہ اب کی بار سے لڑنے میں واپس سے۔ تو یہ سر ابھی تک تو ٹاٹا تک کا میرا علاج پہنچا تھا، باقی کی بات انشاءاللہ آگے کریں گے۔ باقی اللہ کا بہت احسان ہے، میں اچھے سے ہوں، آپ لوگوں کی دعا ہے میرے ساتھ، کوشش کر رہا ہوں، اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ آرام دے رہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک دن تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، ایک دن کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی دکھنے لگ جاتا ہے تو پھر تھوڑی ہمت ٹوٹتی ہے، لیکن انشاءاللہ اپنی ہمت بنایا ہوا ہوں میں۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے آس پاس صفائی بنائے رکھیے، اپنے پریوار کا خیال رکھیے، اپنے پریوار کے لیے وقت نکالیے، میڈیکل انشورنس ضرور لیجیے۔ میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آپ کماتے ہیں تو 500 700 800 روپے مہینہ ڈالنا ہوگا، لیکن میڈیکل انشورنس لے لیجیے۔ میڈیکل انشورنس جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں ملتا ہے، پہلے سے لے لیں گے تو جو کام آتا ہے، آپ کو سہارا دے گا، وہ آپ کو سپورٹ دے گا، کیونکہ ہاسپٹل کے بلز تو بس اللہ بچائے۔ میں جہاں جا کے آؤں، میں نے کافی دیکھ کے اب میں بیمار تھا، میرے پیچھے لوگ بیچارے کھڑے تھے، لوگوں نے پیسہ لگایا، میری وائف نے بہت محنت کری، جو تھوڑا بہت میرے پاس تھا میں نے سب لگا دیا پیسہ، لیکن پھر بھی میں 6 مہینے نہیں چل پایا پرائیویٹ میں۔ تو یہ تو ابھی کیا بول سکتے ہیں، اس کے لیے لائف زندگی کا چل رہا ہے، اللہ بس چلا رہا ہے کیسے بھی۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، آپ لوگ ویسے نوبت نہ آئے، آپ لوگوں کو آپ 700-800 1000 روپے جو بھی مہینے کا دیں گے، اس میں آپ کو کم سے کم 5 سے 10 لاکھ روپے تک کا انشورنس کور مل جائے گا، تو لے کے رکھ لیجئے۔ زیادہ کچھ خرچہ نہیں ہے، نامیل خرچہ ہے، لے کے رکھ لیں گے، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا آگے جا کے۔ جس وقت ضرورت رہے گی اس وقت انشورنس نہیں ملتا ہے، انشورنس کی یہی خاصیت ہے، پہلے سے سوچ کے چلنا پڑتا ہے، آپ کو جب ضرورت لگتی ہے اس وقت نہیں کوئی سہارا ملتا انشورنس کی طرف سے، تو پہلے سے لے کے رکھیں گے تو آپ کو اس وقت آپ کے کام آئے گا۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں۔ کیپ پریئنگ فار می، اور میں بھی دعا کرتا ہوں بھائی لوگ جتنے بھی پریشان رہتے ہیں، سب کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے، سب کو دکھ مصیبت پریشانی بیماری سے بچائے، سب کی لمبی صحت دے، عافیت کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ، کاروبار میں برکت دے سب کے، اللہ سب کو خوش رکھے، شاد رہے، آباد رہے، برے جو بھی میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے نہیں دیکھتے ہیں، ان کے سامنے کوئی فیڈ آ جائے گی میری، تو ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہر پریشانی سے بچائے، ہر دکھ بیماری سے بچائے۔
اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ.